السلام علیکم. بچوں کی پرورش، نگہداشت اور تربیت کا ایک بہت اہم حصہ وہ فیملی بانڈنگ ہوتی ہے، جو نہ صرف ان میں ٹرسٹ ڈیولپ کرتی ہے، انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرتی ہے، ایک بندھن ہے، ایک رشتہ ہے جو کہ ان کو جوڑ کے رکھتا ہے. اور اس بندھن اور رشتے کو جوڑے رکھنے کے لیے کب موقع آتے ہیں، اور اس فیملی بانڈنگ کو ہم سب سے زیادہ کب محسوس کرتے ہیں؟ جب ہمارے گھروں میں خوشیاں ہوتی ہیں یا غمی ہوتی ہے. خوشیاں ہوتی ہیں تو سب انجوائے کرتے ہیں، مزہ آتا ہے، اور غم ہوتا ہے تو سب شیئر کرتے ہیں، انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، دکھ بانٹتے ہیں. اور اس اہم موضوع کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں خالد انم اور تہمینہ خالد. خالد ایک امیزنگ پرفارمر ہیں، آرٹسٹ ہیں، سنگر ہیں. ریسنٹلی ان کو بچوں کی تعلیم جو کہ انہوں نے میڈیا پر اس کے پروگرامز کیے، اس کے حوالے سے پرائڈ آف پرفارمنس دیا گیا. اور تہمینہ ایک بہت ہی امپاورڈ اور بہت ہی مضبوط ماں ہیں، جو کہ نہ صرف کام بھی کرتی ہیں بلکہ اپنی ایک PR ایجنسی بھی چلاتی ہیں اور جرنلسٹ بھی ہیں. تو آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ بچوں کی پرورش میں، بچوں کی تربیت میں جو ایک بہت بڑا جز ہوتا ہے وہ ہوتا ہے فیملی بانڈنگ کا. ایک کلوز نیٹ فیملی جو ہے وہ کیسے بچوں کو آگے بڑھنے میں مدد دے سکتی ہے؟ کلوز نیٹ فیملی کی اہمیت میری نظر میں تو مسرت آپا بہت زیادہ ہے، اس لیے کہ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ جب بچے بڑے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں، ماں باپ ہی ایک دوسرے کو کہتے ہیں جب بچہ کوئی غلطی کرتا ہے یا کوئی اس سے ایسی چیز سرزد ہو جاتی ہے جو ماں باپ اپنے آپ میں نہیں دیکھتے کہ ہم اس سچویشن میں ہوتے تو ہم یہ کرتے، تو ایک جملہ آپ نے دیکھا ہوگا ہمیشہ منہ سے نکلتا ہے، کس پہ چلا گیا یہ؟ مطلب اس نے ایسے جواب دیا، کس پہ چلا گیا ہے؟ میں تو ایسی نہیں تھی، آپ تو ایسے نہیں تھے، ہم تو ایسے جواب نہیں دیتے تھے. تو یہ جو کس پہ چلا گیا والی بات ہے نا، اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے آؤٹ سائڈ انفلوئنس کا اور گھر کے انفلوئنس کا. میں سیریسلی یہ بات کہتی ہوں کہ ہمیشہ آپ یقین کریں کہ آپ اپنے بچے کو جو بنائیں گے وہ بن جائے گا. ہمارا پہلا بیٹا پیدا ہوا تو خالد کی بڑی بہن ہے، ان کی شادی ہوئی ہوئی ہے کیفی اعظمی صاحب کے خاندان میں. وہ کیفی اعظمی کی بہو ہیں، نیفیو سے شادی ہوئی ہوئی ہے. تو ان کے جو سسر تھے، اللہ ان کی مغفرت کرے، خورشید علی خان صاحب بہت اسکالر تھے بڑے، اور کتابیں وغیرہ بھی لکھی. تو جب وہ ہمارے پہلے بیٹے کو دیکھنے کے لیے آئے عمار کو، تو انہوں نے ایک بہت سمپل سا جملہ کہا جو میں نے اپنے دماغ میں پتہ نہیں کیوں ایسے بسا لیا کہ میں اس کو بہت سیریس لینے لگی. انہوں نے کہا کہ بیٹا یہ جو بچہ ہے نا، عمار کو انہوں نے دیکھا، بہت پیار کیا. انہوں نے کہا بیٹا آج اللہ میاں نے آپ کو ایک بلینک پیپر دیا، اس پہ آپ جو لکھنا چاہتے ہیں خالد میاں، تہمینہ، آپ اس پہ لکھ لیجئے. اینڈ آئی بلیو ان دیٹ کہ بچہ جب اس دنیا میں آتا ہے وہ ماں باپ کو ایک بلینک پیپر دیا جاتا ہے. ماں باپ کا کام ہے اس پہ لکھنا. اچھا، وہ خالی ہاتھ سے نہیں لکھنا ہوتا، وہ خالی زبان سے نہیں سمجھانا ہوتا، آپ کو اپنے آپ کو مثال بنانا ہوتا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ کل جائے وہ آپ کے فیملی میں بڑوں کی عزت کرے، بڑوں کو وزٹ کرے، کسی کے تیمارداری کے لیے جائے، طبیعت پوچھنے کے لیے جائے یا انتقال پہ جائے، آپ بچپن سے اس کو دکھائیں گے کہ آپ جا رہی ہیں اپنی ماں کے پاس، آپ ان کی کیئر کر رہی ہیں. کوئی بیمار کی خبر سن رہی ہیں، آپ اس سے ملنے کے لیے جا رہی ہیں، انتقال پہ جا رہی ہیں، کیونکہ بچہ از لائک اے اسپونج، وہ ہر چیز مجھے لگتا ہے ایبزارب کر رہا کہ ہے. جذب کرتا ہے. آپ نے مثال بن کے دکھانا ہے. آپ گھر میں فار ایگزامپل، پلیز نتھنگ اگینسٹ اسموکرس، مگر اگر میں اسموکنگ گھر میں کرتی ہوں اور میرا بچہ 10-12 سال میں اگر وہ سگریٹ اٹھا لیتا ہے، کیسے منع کر سکتی ہوں میں؟ کیونکہ میں تو اس کی آئیڈیل ہوں نا، میں اس کی ماں ہوں. یہ باپ ہیں، باپ ہمیشہ بہت بڑا آئیڈیل ہوتا ہے بچے کا. تو وہ تو کہے گا میری ماں اسموکنگ کر رہی ہے تو اسموکنگ بالکل صحیح ہے، باپ اسموکنگ کر رہا ہے. یہ ایک پتہ ہے، میں نے اپنے بچوں سے بہت ساری چیزیں سیکھی ہیں. میرا بیٹا جو بڑا والا ہے، ایک دن 2 سال کا تھا، میں اس کو کپڑے پہنا رہی تھی،
تو میں جب اس کو ٹی شرٹ پہنانے لگی تو اس نے ٹی شرٹ میں بہت معمولی سی بات ہے، اس نے پہلے اپنے ہاتھ ڈالے. میں نے کہا نہیں بیٹا پہلے نیک ڈالتے ہیں. تو آپ کو پتہ ہے اس نے مجھے کیا جواب دیا؟ اس نے مجھے کہا نو بابا تو پہلے بازو ڈالتے ہیں. او مائی گاڈ. اب میرا شوہر ہے، میں نے یہ بات نوٹس نہیں کی تھی، مگر وہ 2 سال کے بچے نے وہ بات نوٹس کر لی کہ باپ ٹی شرٹ کیسے پہنتا ہے، کیونکہ وہ پرابیبلی باپ کو آئیڈیلائز کر رہا ہے. اور یہ بات میں نے خالد کو بتائی، مجھے بہت ہٹ کی کہ یو نو ہی از لکنگ ایٹ یو، دا وے یو ڈریس اپ، دا وے یو ٹاک، دا وے یو واک. آپ اتنے بڑے اس کے ہیرو ہیں 2 سال کے بچے کے، کہ اس نے کہا کہ نہیں باپ پہلے آستینیں ڈالتے ہیں ٹی شرٹ میں، تو میں بھی پہلے آستین ڈالوں. تو آپ یہ سوچیں کہ یہ کہاں لے جاتی ہے بات. ٹی شرٹ سے بات سٹارٹ ہوتی ہے، اور ظاہر ہے بچے بڑے ہوتے جاتے ہیں، پھر ان کی ضرورتیں بڑھتی جاتی ہیں، ان کی کمپنی چینج ہوتی جاتی ہے، تو آگے جا کے وہ کیا کیا چیز ہے جو باپ کی فالو کرے گا، باپ کی یا ماں کی یا ماں کی، کیونکہ آپ ہی پہلے اس کے ہیرو ہیروئن ہیں. whether we like it or we don't like it. ہر چیز کو آپ نے انڈورس کرنا ہے. آپ اگر سگریٹ پیتے ہیں وہ سگریٹ کو صحیح سمجھے گا، آپ جھوٹ بولتے ہیں وہ جھوٹ کو صحیح سمجھے گا، آپ ماں باپ سے بدتمیزی کرتے ہیں، اونچی آواز میں بات کرتے ہیں، وہ اس کو صحیح سمجھے گا، کیونکہ وہ آپ کو صحیح سمجھ رہا ہے نا. یہ سب سے بڑا پرابلم ہے. تو یہ جب ہم ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں، ہر بچہ جو ہے نا وہ مختلف نیچر کا ہوتا ہے اوبویسلی. بالکل ہوتے ہیں. ایک جو ہے وہ اپنی ماں کو زیادہ آئیڈیلائز کرتا ہے، ایک اپنے باپ کو آئیڈیلائز کرتا ہے. آپ کے ماشاءاللہ سے 3 بچے ہیں. میرے 2 بچے. 2 بچے ہیں. تیسرا کہاں سے آیا؟ تیسرا ہی ہے. اچھا تیسرا آپ. تو ان دونوں بچوں میں ایک بانڈنگ ہوگی. جی ٹھیک ہے. اچھا یہ بانڈنگ بھی جیسے آپ کی باتوں سے ہوا کہ جی آپ لوگ خود آپس میں جس طرح سے اٹھتے بیٹھتے بات کرتے ہیں، یا جو بانڈنگ میں اپنے بہن بھائیوں سے رکھتی ہوں، یا جو بانڈنگ خالد اپنے بہن بھائیوں سے رکھتے ہیں. ویو جسٹ بین تھرو اے ویری گریٹ ٹریجڈی ان مائی فیملی. ابھی میرے بھائی کا انتقال ہوا، تو وہ جو پورا پروسیس تھا ان کی بیماری کا، ان کو کینسر ڈائگنوز ہوا اچانک سے، اور ان کو جو ہے وہ لاسٹ اسٹیج تھا. تو اس پورے پروسیس میں ہم بہن بھائی، ہم ماشاءاللہ بہت سارے بہن بھائی ہیں، 8 تھے اور اب 7 رہ گئے، میرے بھائی کا انتقال ہو گیا. تو ہم سب ایک ساتھ ایسے رہے ہیں نا، مطلب جیسے ہی رپورٹس آئی ہیں، ساری بہنیں جو شادی شدہ سب اپنے اپنے گھروں میں سب ایک جگہ جمع ہوئے امی کے یہاں. ہم نے سب بیٹھے، ہم نے کہا اچھا بھئی اب کھانا یہ ہونا ہے تو کون کھانے کی ذمہ داری لے گا، کون پکا کے دے گا، کون ٹائم پہ یہ کرے گا، کون ڈرپس والوں کو فون کرے گا. ہم نے اپنی ڈیوٹیز بانٹی، ہمارا لائن آف ایکشن کیا ہونا چاہیے کیا. اس میں ہم نے اپنے بچوں کو بھی بٹھایا obviously because we are a very close knit family. جتنے بہن بھائی تھے سب کے بچے بھی شامل ہوئے، جو بچیاں شادیاں کر کے بھی گئی ہوئی ہیں، میری بہنوں کی بہن کی بیٹیوں کی شادیاں بھی ہوئی ہوئی ہیں، وہ بھی اپنے سسرال چھوڑ کے آ گئیں اپنے شوہروں کے ساتھ، وہ بیٹھی ہمارے ساتھ. تو ایک کلوز نیٹ فیملی بانڈنگ جس طرح میں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ چل رہی ہوں، یا جس طریقے سے خالد اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ چل رہے ہیں، ظاہر ہے وہ بھی اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ایسے ہی چلیں گے. ان کو اندازہ ہوگا کہ خاندان کیا ہوتا ہے. سو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی خوشی کوئی غمی 2 ایسے موقع ہوتے ہیں جس میں آپ کو ایکچولی نظر آتا ہے کہ کون اس بانڈنگ پہ کے ساتھ کس طرح کتنا جڑا ہوا ہے. فیملی ویلیوز بیسکلی. تو آپ یہ بتائیں نا کہ اگر جیسے کوئی بہن بھائی ایسے ہوتے ہیں جو دور ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ پریشان ہیں، وہ مجبور ہیں، وہ آ نہیں پا رہے ہیں، آ بھی گئے، شاید ان کا جو طریقہ کار ہے وہ نہ ہو جو آپ کو، بیکاز دے بین اوے، اور آپ کے جو بالکل قریب ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو یہ خوشی اور یہ غمی کے جو 2 موقع ہوتے ہیں، اس کے اندر ہم ایک دوسرے کو بھی ججتے ہو پرکھتے ہیں، یا نہیں پرکھنا چاہیے، نہیں جج کرنا چاہیے؟ جج نہیں کرنا چاہیے. ہر شخص کی فطرت اپنی ہوتی ہے، کوئی اونچا بولتا ہے، کوئی دھیما بولتا ہے، کوئی نہیں بولتا. احساس سب کے وہی ہوتے ہیں. کسی میں یہ اللہ نے صلاحیت دی ہوتی ہے کہ وہ خود کو واضح طور پہ بیان کر سکتا ہے، یا یقین رکھتا ہے کہ نہیں میں بیٹھ کے ایک ایک چیز سمجھاؤں گا. کسی میں ہوتا ہے کہ نہیں بھائی کوئی سمجھ گیا تو سمجھ گیا. لیکن ہم وہ کریں جو ہمیں کرنا ہے. ہم زندگی کا اصول یہی، میں نے بچوں کو جو اپنے
ایکشن سے بھی بتایا تہمینہ اور میں نے کہ جو ہمارا کام ہے آپ وہ کیجئے، باقی نہیں کر رہا. بڑوں کی سالگرہیں آتی ہیں، خوشی غمی ہوتی ہے، فون کرنا، بات کرنا، میسج میں تو پکڑ کے بولتا ہوں کیونکہ ہمارا کام ہے سمجھانا. جیسے اب تہمینہ کے بھائی کا انتقال ہوا، میرے خاندان کے کچھ بچوں نے، یعنی میری سائڈ آف دا فیملی، نہیں بتایا، میسج کیا، پوچھا. ان کو میں نے فون کر کے کہا کہ آپ کہیے، وہ بھی ہمارے بچے ہیں. تو یہ جو طریقے ہیں یہ ہمیں رائج کرنے پڑتے ہیں. خاندانوں میں جو طریقے ہوتے ہیں وہ بتانے پڑتے ہیں. اگر میں یہی ہو جاؤں گا چھوڑو وہ ایسا ہی ہے، وہ ایسا. مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا چھوٹا سا، اللہ غنی کی رحمت کرے، امجد اسلام امجد صاحب کا. تو ہم چونکہ وہ لٹریچر فیسٹیول میں ساتھ ہوتے تھے تو وہ کہنے لگے، انہوں نے بھی بچوں کے اوپر کافی نظمیں لکھی. تو بات ہو رہی تھی کہ بچے کہاں جا رہے ہیں. میں نے کہا دیکھیں اب ادب پڑھایا نہیں جاتا. ہم تو وہ نسل ہے، میرے خیال سے آخری تھے جو علامہ اقبال کو پڑھ کے بڑی ہوئی ہے، مولوی اسماعیل میرٹھی کو پڑھ کے بڑی ہوئی ہے. اب جو ہے وہ نہیں پڑھا جا رہا، وہ بیبی شارک پہ پڑھے بچے پل کے بڑے ہو رہے ہیں. سو انہوں نے کہا یار اصل میں دیکھو بچوں کا فالٹ نہیں ہے، وچ آئی ٹوٹلی ایگری، بچوں کا فالٹ نہیں ہوتا. کہنے لگے میرے ایک دوست ہیں میری عمر کے ہی ہیں، 70 کے پیٹے میں ہیں. میں ان کے دوپہر کہہ رہے لاہور کی شدید گرمی میں ان کے یہاں گیا، میں نے بیل بجائی، بڑی مشکل سے کہہ رہے ہیں، وہ دروازہ بوڑھی بیوی اس کی نکل کے بیچاری گرمی میں نکلی. تو میں نے کہا بچے کہاں ہیں تمہارے، تم لوگ کیوں آ گئے؟ خیر میں انٹر ہوا تو بچہ ایک اس نے ہیڈ فون لگایا ہوا، کہہ رہے نکر پہنی ہوئی اور ایسے سر جھما رہا اور ایسے بیٹھا ہوا. تو کہنے لگا بس وہ یار ایسے ہی. کہنے لگا میں شدید ناراض ہوا اپنے دوست پہ بھی، اور اس بیٹے کو بھی میں نے اٹھایا کہ تمہیں شرم آنی چاہیے، تمہارے بوڑھے ماں باپ ہیں، یہ تم کیا ہیڈ فون لگا کے بیٹھ گئے ہو، وہ اکیلے ہیں گھر میں، کوئی آواز دے. سو مقصد کہنے کا یہ کہ آپ جو بنا دیں گے ضروری نہیں ہے کہ وہی بنے. کیونکہ فرعون کے یہاں موسیٰ پل گئے تھے، پیغمبروں کے یہاں شیطان بھی پیدا ہو گئے تھے، نوح کے یہاں بیٹا نے ان کی بات نہیں مانی تھی. سو بٹ یو مسٹ گیو آل یور بیسٹ اینڈ بائی ایگزامپل یو ہیو ٹو لیڈ. اور وہ اس پہ وہ ایسی کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. آپ کے اطراف میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے، آپ اس کا ایک پھول کا درخت کا پتا بھی اثرات لیتا ہے تو انسان بھی لیتے ہیں. جیسے گھر میں ماحول دیکھیں گے ویسے ہی آپ ہوں گے. تو یہ تو گھر کا ماحول ہے نا جو کہ آپ دونوں میاں بیوی نے اپنے بچوں کے اندر انکلکیٹ کیا، اچھائیاں، رشتوں کو سمجھنا، یہ تمام چیزیں. لیکن بچوں کے اوپر باہر کا جو ماحول ہوتا ہے اس کا بھی بہت اثر ہوتا ہے. انفیکٹ اس کا وہ مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ اثر ہو جاتا ہے. اس کو ہاؤ ڈو یو بیلنس دیٹ؟ بہت سمپل ہے کہ آپ جو انیشل سٹیج ہے اس میں جڑیں اور ڈائریکشن اتنا مضبوط کر دیں اس پودے کا کہ جب اس کے اوپر یعنی آپ ونیئر ایسا کر دیں. نہیں ہمارا کام ہے کہ اپنی ویلیوز، اپنا دین مذہب جو بھی ہے یا آپ کے خیالات ہیں، پہلی بات تو یہ ڈیپینڈ کرتی ہے آپ چاہتے کیا ہیں، بچہ کیا بنے. بہت سارے میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے کہ وہ 50-60 سال کی عمر میں ان کو رونا ہی ہے، وہ اپنی زندگی سے پورے ہی نہیں پڑ رہا، ان کو بچوں کی طرف دھیان ہی نہیں ہے ان کا، یعنی وہ ان کی محرومیاں ہی ختم نہیں ہو رہی. There is a stage in life when you say کہ okay enough is enough now, these are the ones who are. وہ ذمہ داری آپ کو اللہ نے دی، آپ سمجھیں تو صحیح نا اس کو پہلے. اور جو اپنی پوری کوشش کر لیں آپ، آگے اللہ کی مرضی ہے، لے گا بھی افیکٹ، تھوڑی دیر کو آئے گا، اس پہ چلے گا، لیکن جو فاؤنڈیشن ہوگی وہ کبھی نہ کبھی اوپر آ جائے گی. اس کو میں بھی جواب دینا چاہوں گی مسرت آپا. کہ ایک سمپل سا فارمولا ہے لائف میں. میں اس کو کسی بھی اس میں لے جاتی ہوں. فار ایگزامپل آپ گانا سیکھ رہے ہیں یا آپ میتھس پڑھ رہے ہیں، ری انفورسمنٹ. آپ کا بچہ ضرور باہر جائے گا. اب ناؤ دس از ویئر دا امپورٹنٹ پارٹ کمز ان. وہ اسکول جاتا ہے، وہ کالج جاتا ہے، وہ دوستوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے، وہ دوستوں میں وقت گزارتا ہے، مگر جب وہ گھر آتا ہے یہی ایک پوائنٹ ہے آپ کے پاس کہ آپ اس کے ساتھ وقت گزاریں گے. چاہے آپ 1 گھنٹہ بیٹھیں اس کے ساتھ، چاہے آپ آدھا گھنٹہ اس کے ساتھ بیٹھیں، وہ آئے گا اور وہ واپس
یہ دیکھے گا کہ میرے ماں باپ تو وہی ہیں، ان کے خیالات بھی وہی ہیں، میرے گھر کی ویلیوز بھی وہی ہیں. ہم جہاں پہ انیشیٹو لوز کرتے ہیں اور جہاں ہمارے بچوں پہ باہر کا انفلوئنس بہت زیادہ چڑھ جاتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ جی بچے کو آپ نے کھلا دیا، پڑھا دیا، لکھا دیا، انیشیل اسکولنگ کے اس سے نکل گئے. پھر جب پیئر پریشر سٹارٹ ہوا، جب بچوں، اب ایک انسٹیٹیوٹ ہے، میں اس کو نہیں دیکھ سکتی، وہاں پہ ہر ایک ماحول کا بچہ آئے گا، ہر ایک مذہب کا بچہ آئے گا، ہر ایک سوشل سٹیٹس کا بچہ آئے گا، اس کے ساتھ ہی میرا بچہ بیٹھ کے پڑھے گا. رنگ ضرور چڑھائے گا، اساتذہ کے بھی رنگ ہوں گے، بچوں کے بھی رنگ ہوں گے، مگر جب وہ واپس گھر پر آئے گا تو وہ یہ دیکھے گا کہ میرے ماں باپ اور میرے گھر کا ماحول وہی ہے. وہ اسٹرانگ اس وقت آپ کو رکھنے کی ضرورت ہے. اس وقت آپ کی اسٹرانگ بانڈنگ، دیکھیں بچہ جب دودھ پی رہا ہوتا ہے یا گھر میں ہوتا ہے یا گود میں ہوتا ہے یا اسکول نہیں جا رہا ہوتا، اس وقت مائیں بہت بانڈنگ کرتی ہیں، اس کو میں کھلا دوں، اس کو دودھ پلا دوں، اس کو سلا دوں. جیسے ہی وہ بچہ ایک کھلے تالاب میں گیا تیرنے کے لیے، آپ نے ہارنس کو ہٹا لیا، اسی وقت تو اس کو ہارنس کرنا ہے، اسی وقت آپ نے بیلنس کریٹ کرنا ہے کہ گھر کے ماحول میں اس کو اتنا ٹائم، اتنی توجہ. وی میک شور کہ ہم رات کو ایک ٹائم ساتھ گزاریں اپنے بچوں کے. بوتھ سنز آر ناؤ ماشاء اللہ ورکنگ، ایک کا نکاح بھی ہو چکا ہے، ابھی رخصتی نہیں ہوئی، مگر وی میک شور کہ ہم بیٹھیں ساتھ، وقت گزاریں، بیٹھیں، بات کریں، جو بھی اچھا ان کی شیئرنگ ہے، بانڈنگ ہے. کوئی ریلیجن کا وہاں درس نہیں دے رہا یا کوئی نصیحتیں نہیں کر رہا. اگر میوزک ان کا انٹرسٹ ہے، خالد بیٹھ کے ان سے میوزک پہ باتیں کر لیں گے، شیئرنگ. اگر کوئی اور انٹرسٹ ہے، فلمز انٹرسٹ ہے، کوئی ڈرامہ انٹرسٹ ہے، یا میرا بڑا بیٹا تھوڑا انٹلیکٹ ہے، ہسٹری ہے، ہسٹوریکل فیکٹس ہیں، وہ بیٹھ کے آپ بات کریں. ضروری نہیں ہے آپ نصیحتیں کریں یا گوسپ کریں یا کوئی چیز. جب آپ شیئر کرتے ہیں جب بھی، اور یہ میں ہر ماں باپ سے کہتی ہوں اپنے بچوں سے بات کریں، جو کہتے ہیں نا اس کی زندگی میں کیا ہو رہا ہے ہمیں پتہ نہیں، میں کہتی ہوں آدھا گھنٹے بیٹھ کے بات کر لو، پتہ چل جائے گا، پتہ چل جائے گا کیا ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے. You must always make the people you love, you must make their coming back very easy. One major reason Exactly. that I fell in love with this girl, I was lucky to marry her, and I was lucky that she said yes. She always made my coming back easy. کہ مجھے جھجک نہیں ہوتی تھی کہ یار چلو میں نے 2 دن نہیں کیا، میں اب جاؤں گا تو یہ مجھے کمفرٹ دے گی، یہ مجھے سنے گی میری. تو وہ اگر بچے نے کہیں فالٹر کیا ہے نا، کہیں ہو جاتا ہے، ہم سے بھی ہوتا، آج بھی ہم غلطی کرتے ہیں، تو وہ جو آپ کا دروازہ ہے نا وہ کھلا ہونا چاہیے. جج نہ کریں. بچے کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ میں نے ہو گئی ہو، میں کہہ دوں گا باپ سے ماں سے، وہ سمجھ جائیں گے. سو وہ ٹرسٹ جو ہے وہ ہونا چاہیے. Trust and the belief in your child کہ اوکے بیٹا it's fine, it happens to the best of us. پیرنٹنگ کا میری نظر میں سب سے پہلا درس جو میں نے اپنے آپ کو بھی دیا تھا اور اپنے بچوں کو بھی دیا تھا، وہ یہ دیا تھا کہ بیٹا آپ زندگی میں کچھ بھی کر لیں نا، کوئی بھی برائی، خدا نہ کرے کسی کا آپ قتل بھی کر دیں، میں یہاں پر ہوں، سب سے پہلے آپ نے مجھے بتانا ہے آگے. دیکھیں ہم سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم سب بہت کانٹینٹ بھی دیکھتے ہیں، بہت کتابیں بھی پڑھتے ہیں. انفارچونیٹلی ریئل لائف کرائم سٹوریز بھی ہمارے ارد گرد بہت زیادہ ہیں. تو اپنے بچوں کو جو سب سے پہلا درس میں نے دیا تھا اور ایک چیز سکھائی تھی، وہ یہ کہ بیٹا اگر آپ خدا نہ کرے کسی کا قتل بھی کر دیں تو سب سے پہلے مجھے آ کر بتانا ہے. اچھا، آ کے بتانا، ناؤ دیٹ از ویئر یور رول اسٹارٹس. کہ جب وہ آ کے آپ کو بتاتا ہے، چھوٹی چھوٹی مسٹیک سے سٹارٹ ہوتا ہے کہ بھائی ایک مطلب میرے ہاں تو کھانے کی بہت زیادہ اہمیت تھی، میں بہت زیادہ خیال رکھتی تھی کہ گھر کا کھانا کھائیں، نیوٹریشن فوڈ کھائیں. تو آج آپ نے مطلب ایک روٹی نہیں کھائی، آدھی کھا لی، یا آپ نے غلط ٹائم پہ چاکلیٹ کھا لی، بیکاز اسنیکس اور چاکلیٹس الاؤڈ نہیں تھے میرے گھر میں، اور مطلب آج ہم ٹیوشن پہ نہیں گئے، یا آج میں نے ہوم ورک نہیں کرنا، میرا دل نہیں چاہ رہا. انوسنٹ پرابلمز بچوں کی وہاں سے سٹارٹ ہوتی ہیں. ناؤ آپ کا ٹرسٹ کیسے ڈیولپ ہوتا ہے کہ آپ اس کے اوپر اس کو ٹریٹ کیسے کرتے ہیں. اگر اس نے آدھی روٹی کھا لی اور آپ نے ہینٹر اٹھا لیا اور آپ نے اس کی پٹائی لگا دی، یا آپ کا ریاکشن اتنا خطرناک ہوا، آئندہ وہ آپ کو نہیں بتائے گا. بیکاز ظاہر ہے
اس کی عزت ہے, وہ نہیں چاہے گا کہ اس کی بے عزتی ہو. آپ کے ریاکشن پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آگے کنورسیشن کے اور کنفائنڈ کرنے کے دروازے کیسے کھلتے ہیں. دس از دا پوائنٹ ویئر یو ناٹ ججنگ یور چائلڈ, کیونکہ ہر بچہ مختلف ہوتا ہے. ہمارے 2 بچے میں سمجھتی ہوں اتنے مختلف ہیں, ایک گھر میں رہے ہیں وداؤٹ اینی آؤٹ سائڈ انفلوئنس, بیکاز ہم اکیلے رہتے تھے, ایک بیڈ روم میں سوئے ہیں, ایک چیز انہوں نے شیئر کی ہے, ایک روٹین شیئر کیا. زمین آسمان کا فرق ہے دونوں میں, دونوں کی عادتوں میں, دونوں کے چوائسیز میں, پسند ناپسند زندگی گزارنے. بٹ وی سیلیبریٹ دا ڈفرینس. مطلب دونوں ڈفرینٹ ہیں اور دونوں ہمیں ان کی ڈفرینٹ نیچرز اچھی لگتی ہیں. ہمیں پتہ ہے یہ کیا ریئیکٹ کرے گا, اس کو یہ کہا جائے گا, یہ کیا ریئیکٹ کرے گا, مگر ان کی جڑ ایک ہے, بیس ایک ہے, ویلیوز ایک ہیں. اور آپ اگر بچے کو جج کرتے ہیں, بچہ آپ پہ کنفائنڈ کرنا بند کر دے گا. اور خاص کر ایک پیرنٹ, اگر دونوں نہیں بھی کرتے, خالد بھی بعض چیزوں کے معاملے میں بہت اسٹرکٹ تھے, ایک پیرنٹ ایسا ہونا چاہیے کہ جس کے سامنے وہ کچھ بھی کہہ دے اور آپ اس کو جج نہ کریں. کیونکہ کمیونیکیشن آج کل کا جو دور ہے مسرت آپا, مجھے اتنا ڈر لگتا ہے کیونکہ آؤٹ سائڈ انفلوئنس اتنا زیادہ ہے. موبائلس ہیں, ٹیبس ہیں, ٹی وی ہے, کانٹینٹ ہے, ڈفرینٹ قسم کا کانٹینٹ ہے, پھر یونیورسٹیز ہیں, پھر کالج ہیں, پھر آپ کی پریکٹیکل لائف ہے. اتنا آؤٹ سائڈ انفلوئنس, مطلب آپ کا بچہ انڈر اٹیک ہے بیسکلی آؤٹ سائڈ ورلڈ سے. اب آپ کے ورلڈ میں جب وہ آتا ہے تو آپ نے اس کو اتنا سراؤنڈ کرنا ہے پروٹیکشن میں, وہ آپ کی ویلیوز کی, کہ وہ آؤٹ سائڈ ورلڈ اس پہ پینیٹریٹ نہ کر سکے اور اٹیک. ایگزیکٹلی. اور وہ پھر جب آپ کو باتیں بتانا, اور وہ صرف میں نے جیسے آپ سے کہا نا کہ مجھ سے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ میرے بچے کی زندگی میں کیا چل رہا ہے مجھے پتہ نہیں چل رہا. میں کہتی ہوں آدھے گھنٹے بیٹھیے, اس سے یہاں وہاں کی گفتگو کیجیے. اور آپ نے بھی ایکسپیرینس کیا ہوگا, یو ہیو چلڈرن, کہ آدھے گھنٹے میں نکل آتا ہے کہ کیا چل رہا ہے لائف میں, اور روٹین بنائیے, اس کا مائنڈ سیٹ نہیں ہونا چاہیے, اور اس کا مائنڈ سیٹ آپ کو پتہ چل جائے گا, اس دوست کس قسم کے ہیں وہ پتہ چل جائے گا, اس کے خیالات کس طرف جا رہے ہیں, کس طرح ڈیولپ ہو رہے ہیں. بہت پیارا شعر ہے جو کہ کمیونیکیشن پہ ہے مجھے لگتا ہے, پتہ نہیں سیف الدین سیف, دلوں کی الجھنیں کم نہ ہوں گی اگر بڑھتی رہیں گی, اگر کچھ مشورے باہم نہ ہوں گے. ٹاک محبت کرنے والے کم نہ ہوں گے, کمیونیکیشن از دا کی. صحیح. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کمیونیکیٹ کرنا, انڈرسٹینڈ کرنا, اینڈ دین بلیو کرنا, جج نہ کرنا. جج نہ کرنا. دیکھیے یہ بھی ایک بہت سویپنگ اسٹیٹمنٹ کہ جج کریں. جج کرنا بہت اچھا ہوتا ہے, ورنہ اگر آپ جج نہیں کریں گے تو پرابلم, یو آر ناٹ فیسنگ دا پرابلم. سمجھے نا آپ کہ بھئی اگر وہ ایک غلط ایکشن کرتا ہے جس سے اس کو تکلیف پہنچتی ہے, یا کسی کو اس نے تکلیف دی, تو اس کو آپ جج کریں, بولیں دس از رانگ, واٹ یو ڈوئنگ از, ڈونٹ بی ہارش, ٹرائی اینڈ انڈرسٹینڈ. ریجیکٹ نہ کریں. پہلے اپنی یہ دیکھ لیں کہ آپ نے جو بیج بویا تھا وہ یہی تھا. بھائی آپ کہیں کہ میں نے تو گندم بویا تھا, اس میں سے تو ببول کیسے نکل رہا ہے. اب آپ نے بویا ہی ببول ہے تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کریں گے گندم اگے گا. سو یہ جو ہیومن بینگ ہے یہ 24/7 خود کو جج کرنے کا معاملہ ہے اصل میں. آپ اپنی تربیت دیکھیں, یار میں نے کیا کیا تھا, مجھ سے کیا ہوا تھا, میں نے بڑا سختی کر دی تھی وہ. اور یہ ایشوز, پیرنٹہڈ نیور گوز آؤٹ آف فیشن, پیرنٹہڈ نیور اینڈز. مطلب میرا بچہ 80 سال کا ہو جائے گا, میں 220 کا ہوں گا, وہ میرا بچہ ہی رہے گا نا. ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اب بڑے ہو گئے بھی, ہماری ذمہ داری ختم نہیں ہوتی. ہماری ماں باپ کو بھی چاہیے کہ وہ ماں باپ بننے کی عادت ڈالیں. جہاں ہم یہ کہتے ہیں نا کہ تم میری اولاد ہو, آپ بھی ماں باپ بنیں. ہیومن نیچر ایسی ہے کہ ہم رول ماڈل کی طرف چلے جاتے ہیں نا. جیسے مثال ابھی کہیں کہ آپ نے جناب شادی ہو رہی ہے تو وہ بچہ سوچے گا شادی میرا باپ اچھا میاں بنا تھا یا میرے ماموں, نہیں یار میرا تایا اچھا تھا, میں ویسا بنوں گا, تو وہ آٹومیٹکلی ادھر چلا جاتا ہے. سو رول ماڈلز بہت ضروری ہوتے ہیں بچوں کی زندگی میں, بڑوں کی بھی.
اگر میں کوئی کیریکٹر کرتا ہوں ڈرامے کا تو میں سوچتا ہوں کہ یار اچھا یہ ہے تو اس میں تو فلانے نے ایسا کیا تھا، فلانے نے ایسا کیا تھا، مجھے وہ کرنا ہے یا یہ کرنا ہے. سو اٹس اے لائف از اے کانسٹنٹ. وہ شیکسپیئر نے بالکل صحیح کہا تھا کہ دا ورلڈ از اے اسٹیج اینڈ ایچ مسٹ پلے اے پارٹ. سو وہ اسٹیج ہے اور ہم اپنی اداکاری روز کر رہے ہیں. ابھی آپ ایک ہوسٹس کی اداکاری کر رہی ہیں، اس وقت ہم مہمان کی اداکاری کر رہے ہیں. سو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ where the child is coming from or any other person is. اس کو دیں لیو اے مسٹیک کا بھی مارجن دینا چاہیے بھائی. کس سے مسٹیک، ہم فرشتے تھوڑی ہیں، گریں گے، ٹرپ کریں گے، گریں گے، آئے گا. بٹ جیسے تہمینہ نے کہا وی نیڈ ٹو بی دیر اینڈ دے شوڈ نو کہ میرا ماں باپ میرے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اصل بات یہ ہے. اگر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے بہت آپ لوگ اوپن ہیں ود یور چلڈرن، سمجھتے ہیں، سمجھاتے ہیں، اینڈ اس کے باوجود بھی آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ بچہ جو ہے نا وہ ہم سے غلط بیانی کر رہا ہے یا یہ کچھ چیز چھپا رہا ہے کیونکہ شاید آپ کو پتہ چل گیا ہو کسی سے، تو اس کو ہینڈل کرنا اور ٹیکل کرنا جو ہوتا ہے وہ مے بی وی جسٹ بی ایڈمنٹ کہ نہیں جی یہ آپ لوگ میری بات مانیں، آپ مجھ پہ ٹرسٹ کریں. تو وہ ٹرسٹ اور وہ بلیف جو کہ آپ نے بچپنے سے اپنے بچے کو سکھایا ہے کہ میرے ماں باپ تو میری بات مانیں گے، سنیں گے، وہاں پہ پھر آپ اس کو کیسے کنٹرول کرتے ہیں؟ دیکھیے دو طریقے ہیں نا. ایک تو ہوتا ہے کہ جو کلوز ہوتے ہیں ایک دوسرے سے، ماں باپ ہوں، دوست ہوں، پتہ چل جاتا ہے کہ کب یہ ٹوپی پہنا رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ آزمائی ہوئی بات ہے، پتہ چل جاتا ہے. ہمارا میں یا تہمینہ ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم امبیرس نہ کریں اسے کر رہا ہے، وہ عادت ہے. سافٹر مومنٹ میں اس کی نشاندہی بھی کر دیتا ہوں میں کہ یار گو ایزی آن دس، یو نو آئی نو. نہیں بابا بس لسن ٹو می نا، میں جو کہہ رہا ہوں سن لو، بیکاز گرون اپ ہے نا. اب وہ ہو گیا اس سے، اینڈ اس کے پروز اینڈ کونز ہم بتاتے رہتے ہیں لوگوں کی ایگزامپل دے کے. کہیں ہمارا کام ہے ڈالتے رہنا، کہیں وہ سوچے گا ضرور، کہیں وہ ضرور سوچے گا جب لائنگ ڈاؤن رات کو اکیلا لیٹا ہوگا کہ یار میرے باپ نے. ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہم آج تک اپنے ماں باپ کی باتیں یاد کرتے ہیں. بے شک ہمارے جانے کے بعد کرے گا یاد، لیکن کرے گا ضرور. تو وہ اگین یو گاٹا ڈو واٹ یو گاٹا ڈو، یو نو. میں کوشش آپ سے مانگی جا رہی ہے، رزلٹ نہیں مانگے جا رہے آپ سے. آپ کوشش کریں. میں یہ گیو ان نہیں کر سکتا یا گیو اپ نہیں کر سکتا کہ میں تو اس کو سمجھاتا ہوں پھر بھی یہ سگریٹ پیے جا رہا ہے، اب میں نہیں بولوں گا. میں روٹنے کی کیا بات ہے، آپ بولتے رہیں. وائی ڈو وی گیو اپ آن پیپل؟ اسپیشلی children and in every relationship. I always say you can give in but never give up. You have to understand the difference between giving in and giving up is loving somebody and being in love with somebody. تہمینہ میری بہت جوانی کی ایک یہ بات ہے. So the moment you give up, that's the end. Giving in تو it's a part of the battle. جب بچے آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ ان کی عزت بھی رکھ رہے ہیں، آپ سافٹر مومنٹ پہ ان کو کچھ نہ کچھ بتا بھی دیتے ہیں، بٹ آپ کسی اور کے بچوں کو جب دیکھتے ہیں اور ان کے اندر کوئی کوتاہی یا غلطی دیکھتے ہیں، اس کو آپ کیسے ریلیٹ کر کے بتاتے ہیں اپنے بچوں کو اس چیز سے بچانے کے لیے؟ یہ تو سب سے آسان طریقہ کیس سٹڈیز ہے نا. اور میں تو خود بہت کیس سٹڈیز پہ بلیو کرتی ہوں. تو صرف کسی اور کا بچہ نہیں، کوئی خبروں میں کوئی چیز، کوئی فلم میں کوئی چیز. میں تو فلمز کو بھی بہت ان ڈیپتھ ڈسکس کرتی ہوں بچوں سے. اگر ہم کوئی کانٹینٹ ایسا دیکھ رہے ہوتے ہیں جو مینٹل ہیلتھ پہ ہوتا ہے یا وہ کوئی کرائم سٹوریز ہوتی ہیں یا کوئی چیز، تو میں کہتی ہوں کہ دیکھو یہ کس چیز کا ریپیکشن تھا، ایسے ہوا، اس بچے کے ساتھ بچپن میں ایسے ہوا ہوگا یا ہوا ہے، ماں باپ نے یوں کیا ہے، بچے نے یوں کیا ہے، اس کا رزلٹ دیکھو یہ نکلا ہے. ہمیشہ اچھا میری عادت ہے کہ میں اپنے نوکروں سے بھی کنورسیشن کرتی ہوں جو گھر میں میڈز وغیرہ ہیں. میں بتاتی ہوں کہ دیکھو یہ کرائم سٹوری، یہ دیکھو خبر کیا چل رہی ہے، یہ یوں ہوا ہوگا تو یوں ہوا ہے، دھیان رکھو اپنے بچوں کا. جیسے آج کل میڈز کے بچے وہ
پگ جی بہت کھیل رہے ہیں, ویڈیو گیمز بہت کھیل رہے ہیں, جس سے کرائمز ہو رہے ہیں, پوری دنیا میں ہو رہے ہیں, انڈیا میں, ہماری نیبرنگ کنٹریز میں ہو رہے ہیں. تو میں ان کو سمجھاتی رہتی ہوں کہ دیکھو بچے کو پگ جی سے ہٹاؤ, یوں کر دیا ابھی فلاں بچے نے. سیم از دا کیس وتھ مائی چلڈرن. میں بتاتی ہوں کہ یہ یوں ہوا تھا, اور اب تو وہ اب ماشاء اللہ ان کی ٹریننگ ایسی ہو گئی ہے کہ وہ مجھے بتاتے ہیں. جب وہ کسی اسٹور میں جاتے ہیں یا کسی جگہ جاتے ہیں اور کسی محفل میں کوئی بچہ مس بہیو کر رہا ہوتا ہے تو یا چیخے مار رہا ہوتا ہے, تو میرا چھوٹا بیٹا جو کہ بہت زیادہ شیطان تھا اپنے بچپن میں, وہ کہتا ہے جوتے نہیں پڑے اس بچے کو, اس لیے یہ اتنی بدتمیزی. ایک بڑی سرپرائزنگ بات ہے کہ ہمارے بچے کبھی روئے نہیں بچپن میں, کچھ ضد والا رونا تھا. تو جب ہم دیکھتے ہیں تہمینہ میں کہ چلا گیا جہاز میں ہی بیٹھ, ہمیں بڑا عجیب لگتا ہے. اور کیوں ضروری نہیں کہ مارا جائے, آپ اس سے یعنی اتنا اسپوائل کیا کیوں؟ اور میں نے دیکھا کہ ماں باپ بڑے اوبلیویس ہوتے ہیں کہ بچہ بیں کر رہا ہے, اور بہت ریلیکسڈ ہو کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. مطلب جہاں چلے جاؤ اسٹور پہ ایک بچہ لوٹ رہا ہے زمین پہ, وہ چیخ رہا ہے, ایئرپورٹ پہ ایک بچہ چیخ رہا ہے. وی آر ناٹ یوز ٹو اٹ ایٹ آل, بیکاز واقعی ہمارے بچوں نے, مطلب میرے اور خالد کے بچوں نے, they've never done like this. I don't know کیوں, مگر آج کل میں دیکھتی ہوں کہ ہر بچہ رو رہا ہے, ضد کر رہا ہے, اور مائیں بہت آرام سے بیٹھی ہوئی ہیں. مطلب وہ چیخ رہا ہے, کیا وہ چاہتا ہے, اس کو ایڈریس کرو. وائی از ہی بیہیونگ لائک دیٹ؟ اور اگر بیہیویئرل ایشو بھی ہے تو آپ اس کو سارٹ کریں, بیہیویئرل ایشو کو. مطلب آئی ڈونٹ نو وائی وڈ اے چائلڈ آف سے اباؤٹ 5 years old cry? وائی؟ وہ تو ایکسپریس کر سکتے ہیں اپنے آپ کو. بھائی کا بچہ ہے یا کوئی فیملی میں ہے تو میں مطلب اننرو میں ضرور ہو رہی ہوتی ہوں. میں ماؤں کو سمجھاتی ہوں کہ ایڈریس کرو اس ایشو کو, کہ کیا مطلب واٹ ڈز ہی وانٹ, کیا مانگ رہا ہے. اور اگر کوئی ضد کر رہا ہے تو وہ ضد کیوں کر رہا ہے, اس ضد کو آپ ٹیکل کریں, اس کے ساتھ ریزننگ کریں. دیکھیں ہر چیز کی ایک ریزننگ ہوتی ہے. فار ایگزامپل میں ہمیشہ بچوں کو سمجھاتی ہوں, اپنے ماں باپ, اپنے چھوٹے بھائیوں کو سمجھاتی ہوں, ان کے چھوٹے بچے ہیں ابھی بہن بھائیوں کے, کون ماں باپ نہیں چاہتا اپنے بچے کی خواہش پوری کرنا, ٹھیک ہے نا. چاہے وہ 2,000 روپے کماتا ہو, چاہے وہ 2 لاکھ کماتا ہو, چاہے وہ 2 کروڑ کماتا ہو, ہر شخص اپنے بچے سے پیار کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ بچہ جس چیز پر انگلی رکھے وہ ہم اس کو لے کے دیں, کیونکہ بچہ خوش ہوتا ہے تو ماں باپ خوش ہوتے ہیں. ناؤ ڈسپلن کرنے کی آپ کو ضرورت ہے. آپ کیوں نہ کرتے ہیں اس کو؟ اچھا میں نہ کرتی تھی, میں اس لیے نہ کرتی تھی کہ میں اس ایک چیز کو جو بچے کو ریکوائرڈ ہوتا تھا, کوئی ٹوائے یا کوئی نئی چیز آئی ہے, بے بلیڈز آئے ہیں, کوئی نئے ریسلرز آئے ہیں, بچے ہمارے وہ تھے, کوئی نئے فگرز آئے ہیں, آئی یوز ٹو کنیکٹ دیم ٹو دی اوکیزن, ٹھیک ہے نا. کہ اچھا ابھی میتھس کا ٹیسٹ ہونے والا ہے, میتھس کا ٹیسٹ پاس کر لو, I'll buy you this. ابھی تم فلاں کر لو تو I'll buy you this. امیڈیٹلی جا کے نہیں لیتی تھی. اچھا where do I take my inspiration from? I take my inspiration from God. ہمارا ریلیجن کیا, دنیا کا ہر ریلیجن کیا ہے, پنشمنٹ اینڈ ریوارڈ, پنشمنٹ اینڈ ریوارڈ. آپ اچھا کریں گے آپ کو ریوارڈ ملے گا, برا کریں گے آپ پنشمنٹ ملے گی. سو آن اے ویری گراؤنڈ لیول بچہ, اچھا تم جو ہے وہ جب تمہارا مڈ ٹرم کا رزلٹ آئے گا I'll buy you this. عید آئے گی I'll buy you this. اوکیجنس کی بھی اہمیت ڈالنی ہے. ابھی فلاں آئے گا I'll buy you this. تم پہلا روزہ رکھو گے I'll buy you this. So what is this? This is کیئر بھی تو آنی چاہیے, teaching them discipline, teaching them how to value things. اگر اس کو عید پہ ملے گی یا اس کو ایگزام پاس کرنے پہ ملے گی تو اس کو ویلیو ملے گی, ویلیو سمجھے گا کہ میں نے ارن کیا ہے, I did well, that's why I've got this. اور اگر بغیر کچھ کیے ملے گی تو اس کو کبھی ارن کرنے کی ویلیو نہیں آئے گی. مطلب میں اپنے بھائی کو سمجھاتی ہوں, وہ تھوڑا اسپوائل کرتا ہے اپنے بیٹے کو کہ بھائی 10,000 کے ٹرک پہ ہاتھ رکھ دیا وہ خرید. میں کہتی ہوں نو, یو ہیو ٹو پٹ دا کنڈیشنز ٹو اٹ. آئی نو یو کین افورڈ اٹ بٹ یو ہیو ٹو پٹ, بیکاز ہی ول نیور ورک فار اینی تھنگ ان لائف دین, بیکاز اسی سے اسٹارٹ ہوتا ہے نا. پھر میں آگے جا کے کام کیسے کروں گی بھائی, میں نوکری کروں گی تو مجھے تنخواہ ملے گی نا, میں بزنس کروں گی تو مجھے تنخواہ ملے گی نا. I'll work then I'll earn. So you have to teach them right from the beginning that you have to earn everything.
اینڈ دین کانسیپٹ آف پنشمنٹ اینڈ ریوارڈ آلسو. میں پنش بھی کرتی تھی. اچھا آپ نے نہیں آپ نے جو ہے اسکول میں بیہیو کیا, ٹائم آؤٹ, گیم بوائے بند ان دی الماری. او نو مما نو, ٹائم آؤٹ فار 2 days. کرنا ہے آپ نے, پنشمنٹ کرنا ہے. اور یہ پیرنٹنگ از لاٹ آف ورک. لوگ کہتے ہیں شادی از ورک, پیرنٹنگ از ورک, اینڈ دیر از نو آف ڈے ان پیرنٹنگ. یہ نہیں کہ آج اتوار ہے تو میری چھٹی ہے, یا آج جمعہ ہے تو میں جیسے بیٹھے ہیں, بچے جوان ہیں ماشاءاللہ اپنے اپنے کاموں پہ, لیکن ہمیں فکر ہے. ابھی جاتے ہیں, نکلتے میں فون کروں گا, ہاں بھائی کہاں, کیا حال ہے, ٹھیک ہو؟ تو خیر وہ خود کو بھی عادت ڈالیں. والدین کو بھی چاہیے, شوہر کو بھی چاہیے, عورت کو بھی چاہیے کہ خود کو بھی عادت ڈالیں. So do they get irritated at times کہ یہ کیا اماں ابا ہمارے سر پہ چڑھے رہتے ہیں؟ ہونے دیں. میرا یہ نظریہ ہے. جیسے تیمینہ کو ہے, صحیح ہوگا, بالکل ہوتا ہے, ہر ایک کا ہوتا ہے کہ ہم باہر جانا چاہتے ہیں. میں کہتا ہوں نہیں, میرے ہوتے ہوئے نہیں, مجھ میں نہیں ہے, میں کیا کروں. میں کہتا ہوں یار تھوڑا 1-8 سال رہ گیا, مجھے آرام سے رہنے دو, کیونکہ بہت ایسا دیکھا ہے نا. خالد میں یہ بات بہت اچھی ہے کہ آپ اریٹیٹ بھی ہو رہے ہوں تو ہی ڈزنٹ مائنڈ, وہ کرتے رہیں گے. اور یہ ایک ہمارے یہاں یہ ہے, اور ایک میں ہوں کہ میں آئی وانٹ ٹو نو دیٹ دے آر فائن صبح میں, اینڈ دین آئی وانٹ ٹو نو ان شام کے دے آر فائن, کھانا کھا لیا, کھانا کہاں کھایا, کیا کھایا, کب آ رہے ہو, کب جا رہے ہو. سو ہم اس میں بیلنس رکھتے ہیں. اور خالد کو بالکل برا نہیں لگتا کہ اگر بچے جو ہیں وہ کبھی کبھی لگتا ہوگا بچوں کو کہ بالکل ابا حلق میں آ کے بیٹھ گئے, بٹ دین ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب آپ بچوں کو عادت ڈال دیتے ہیں, اور پھر جب بچے اپنے ارد گرد باقی فیملیز کو دیکھتے ہیں کہ ان کے ماں باپ اتنی کیئر نہیں کر رہے, یا وہاں یہ کلوزنس سسٹم نہیں ہے, وہ اس کو ریئلائز بھی کرتے ہیں. دے آر تھینکفل آلسو. بھائی ہم فیوچر کے والدین بنا رہے ہیں نا, تو ہمیں وہ ویلیوز دینی ہے. اب ہم ایک ٹوکرا بھر کے دے دیتے ہیں, اس میں سے جو رکھنا چاہیں گے رکھ لیں گے, باقی وہ نکال دیں گے. مطلب وہ آپ کا یہ نہ کہیں کہ ہمارے ساتھ تو ایسا نہیں ہوا, ہماری تو امی دیکھتی نہیں تھی, ہمارے ابا تو پوچھتے ہی نہیں تھے. وہ ایسا بھی میں نے دیکھا ہے. پیار جو ہے وہ کون اپریشیٹ نہیں کرتا مسرت آپا, سسٹم کو کون اپریشیٹ نہیں کرتا. مطلب ایک عجیب, ہم زندگی میں کچھ چیزوں کو بہت فار گرانٹیڈ لے لیتے ہیں. میرا جو چھوٹا بیٹا, اس نے شوبز کا ابھی کریئر اپنا سٹارٹ کیا, تو ایک نام نہیں لوں گی, ایک بڈنگ ایکٹریس, اور وہ ایک ایکٹریس کی بیٹی بھی ہیں. تو وہ ایسی دوپہر میں ہم لوگ لنچ کر رہے تھے, آئی تھنک سیٹرڈے تھا, شاید میں بھی اس دن گھر پہ تھی. تو وہ لڑکی آئی, ہمارے ہی گھر کے قریب رہتی ہیں, تو وہ کمیل سے اس کو کچھ کام تھا, تو میں نے کمیل سے کہا کہ اس کو اندر بلا لو, کھانا کھا رہے. تو میں نے اس کو کہا بیٹا آپ کھانا کھائیں, اس کو میں نے پلیٹ دی ہے وہ, تو وہ کھانا کھانے بیٹھ گئی. تو کھانا کھا رہی ہے, تو مجھے کہنے لگی آنٹی آپ کے یہاں روز کھانا بنتا ہے؟ Oh no. میں نے کہا بیٹا روز تو میرا خیال سے سب گھروں میں کھانا بنتا ہے. نہیں ہمارے یہاں تو کھانا نہیں بنتا روز. میں نے کہا اچھا تو پھر آپ لوگ کیا کھاتے ہیں؟ فوڈ پینڈا. تو آنٹی آپ کے یہاں جب بھی کھانا بنے نا ایسا, تو آپ مجھے پلیز بلا لیجیے گا, مجھے گھر کے کھانے کا بہت شوق ہے, اتنا اچھا کھانا بنا ہے آپ کے یہاں, اتنا اچھا کھانا بنا, اور کھاتی جا رہی. میں نے کہا بیٹا پھر آپ روز آ جائے کریں, کم ہیو فوڈ ود اس ایوری ڈے, بیکاز ہمارے یہاں کھانا. وہ چلے گئی. شام کو جب میرا بیٹا اس کے ساتھ جو گیا تھا آیا, تو کہنے لگا اماں کیا لوگوں کے یہاں روز کھانا نہیں بنتا؟ اس کو حیرت ہوئی. ہاں, بیکاز واقعی اس کے لیے وہ ایک نیوز تھی کہ ایسے گھر ہوتے ہیں جہاں کھانا نہیں بنتا. آسانی کی وجہ سے وہ لوگ نہیں بناتے. جو بھی مطلب واٹ ایور, میں ایک سسٹم کی بات کر رہی ہوں. ہو سکتا ہے کم لوگ ہوں, ہو سکتا ہے بنانے والا نہ ہو سکتا ہے وہ کھانا نہ کھاتے ہوں جو گھروں میں بنتا ہے. جو بھی, میں جج نہیں کر رہی کسی کو, مگر میں ایک بات بتا رہی ہوں کہ آپ کا بچہ ہمیشہ آؤٹ سائڈ ورلڈ سے پھر آپ اپنے گھر کو کمپیئر کرے گا, پھر وہ ریئلائز کرے گا, بلیسنگز بھی کاؤنٹ کرے گا, اور جو چیز اس کے گھر میں مسنگ ہے وہ بھی آپ کو بتائے گا. بھائی لا محالہ انہوں نے تو وہی کرنا ہے جو کرنا ہے. مقصد اتنا ساری تمہید کا یہ ہے کہ کل کو وہ یہ نہ کہے کہ ہمارے ماں باپ نے یہ نہیں کیا تھا اس لیے ہمیں نہیں آیا. ہم یہ نہیں کر سکتے. ماں باپ نے اتنا دے دیا کہ بیٹے تمہارے 4 پشتیں جو ہیں نا اس کو استعمال کر کے آگے بڑھ سکتی ہیں. بس آپ جو چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ فیوچر میں بنے, یا آپ جو چاہتے ہیں جیسے اس کو دیکھنا چاہتے ہیں,
اس پہ آپ نے کام اپنی کوشش کرنی. ایسے باقی بہت تو سارے اللہ کے اوپر ہے. ایسے بہت سارے ماں باپ ہیں جو مجھ سے کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں میرا بچہ سیلفش بنے. آئی ایم ٹو کیئرنگ. ہاں دیر آر لاٹ آف پیپل ہو ٹولڈ می میں چاہتی ہوں میرا بچہ کٹ تھروٹ بنے. بھائی ہم کہیں جاتے ہیں تو ہمارا قطع کلامی ہمارے بچے ساتھ ہوتے ہیں. کہتے ہیں تمہارے بچے تمہارا کہنا مان لیتے ہیں, ساتھ آ جاتے ہیں. میں کہتا ہاں کیوں؟ ارے یار ہمارا لفٹ ہی نہیں کراتے بچے, کہتے رہے. تو وہ بہت ساری چیزیں ہیں جو شاید میں سمجھتا ہوں کہ اچھا یار ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچے اتنے ہو جائیں کہ وہ آگے کہیں کہ ہم نہیں جا رہے. تو کئی دفعہ ہوا ہے ہم گئے ہیں, کہ ارے یار بچے بڑے شریف ہیں تمہارے, ساتھ آ گئے. آپ کے بچے نہیں, کیسے میں نے ساتھ چوائس نہیں دی ان کو. کچھ چیزوں کے اوپر ہم چوائس نہیں دیتے. بڑے کہ یہاں جانا ہے جانا ہے, یہاں جانا ہے جانا ہے, پیریڈ. میں انکار نہیں, وہ ہم نے رکھا ہوا ہے, ویٹو پاور ہے ہمارے پاس. مطلب ہم یہ چوائس دے دیتے ہیں کہ مطلب بڑی ماما ہے, جیسے مائی مدر, کہ بڑی ماما کی برتھ ڈے ہے یا بڑی ماما کی طبیعت خراب ہے تو پوچھنا ہے میں جا رہی ہوں, آپ چل رہے ہیں ساتھ؟ نہیں اماں آپ جائیں, I'll come myself. وہ اتنا میں دے سکتی ہوں. بٹ یہ ہے کہ جانا ہے تو جانا ہے. اوکیزنز ہیں, پھپھو کو فون کرو, فلانے کو کر لو, ان کو کر لو, ان سے بات کر لو, ان کو فون کرنا ہے چاند مبارک کا تایا پھپھیوں کو تو کرنا ہے. اب چاہے تم رات کے 2 بجے کرو, چاہے تم شام میں 7 بجے کرو. بابا نے 7 بجے کیا, تم 2 بجے کر لو. حاضری تمہاری ضرور لگنی چاہیے. اینڈ دے میک شور کہ اٹس ڈن. سو یہ جو بانڈنگ ہوتی ہے وہی بچوں کو مضبوط کرتی ہے ان کے فیوچر کے حوالے سے. اگر آپ نہیں چاہتے کہ کسی اور کا رنگ آپ کے بچے پہ چڑھے تو اپنا رنگ مضبوط کر دیں. جی واہ کیا بات بولی ہے جی. سمپل, یہ تو بہت پیاری بات ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ابھی میرے ایک گھر میں واقعہ ہوا ہے اور میری بہنوں نے جب سنا, جب میں نے اپنی بہنوں سے کہا تو کہنے لگے نہیں تیمی آپا یو کانٹ ڈو دیٹ. آئی سیڈ یس آئی ڈڈ دیٹ. میرے بیٹے کا نکاح ہوا تو وہ تھوڑا سا اننو ہو رہا تھا اپنے نکاح پہ, اور تھوڑا سا شارٹ ٹیمپر ٹائپ بھی ہے, تو چڑچڑ کر رہا تھا بھائی پہ بھی اور اس پہ بھی اور اس پہ بھی. وہ بچیاں آئی ہوئی تھیں جوڑے ووڑے سجانے کے لیے. وہ تو اس وقت میں خاموشی سے اس کو دیکھتی رہی کہ یہ نا اسٹریس میں ہے, انگزائٹی میں, نکاح ہو گیا, یہ ہو گیا, 1 ہفتہ ہو گیا. اس کے بعد میں نے وہ جو ان کے جن سے نکاح ہو ان کو بھی بٹھایا اور میں نے ان کو بھی بٹھایا, اور میں نے ان سے کہا کہ بیٹا آپ, ہماری جو بہو ہیں اسفا, شی از اے جرنلسٹ, میں نے کہا بیٹا سب سے پہلا لیسن آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ کو میری کوئی بھی بات بری لگے, ہو سکتا ہے کچھ برا لگے, ہو سکتا ہے کپڑوں کے بارے میں کچھ کہہ دوں, ہو سکتا ہے کسی چیز کے بارے میں کہہ دوں, بے خیالی سے بھی بعض اوقات انسان کہہ دیتا ہے, سم ٹائمز یو ڈونٹ مین اٹ, اگلے بندے کو برا لگتا ہے. اور آج کل کی بچیاں ہیں بھی کہ میں ذرا سی بات پہ باڈی شیمنگ ہو گئی تو یہ ہو گئی تو وہ ہو گئی. تو میں نے کہا یو ول کم اینڈ ٹیل می ڈائریکٹلی کہ آنٹی آپ کو یہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی, آئی ریئلی فیلٹ بیڈ, and I will realize and I will apologize or I will give my explanation. So me and you are having a direct communication. Number 1. بیٹا میرا ساتھ بیٹھا تھا, میں نے کہا and you, if you will ever misbehave. What do you mean? I said you were raising your voice. جب آپ کا نکاح ہو رہا تھا سب آپ کا ہیلپ کرنے آئے ہوئے تھے, آپ کی کزنز, آپ کی خالیں, تو آپ کو ان سے پولائٹ ہونا چاہیے تھا, اور آپ اپنے بھائی پہ بھی چڑچڑ کر رہے تھے. میں نے کہا اف یو ایور مس بہیو ود می اور اینی بڈی ان دا فیملی, دس گرل از ناٹ رسپانسبل. میں نے کہا آپ میری اولاد ہیں, میں نے آپ کو پیدا کیا ہے, اور آپ ماشاء اللہ 27 ایئرس کے میں نے آپ کو پالا ہے. سو اٹ از مائی رسپانسبلٹی. اٹ مینس دیٹ آئی ہیو ناٹ ڈن مائی جاب ویل. اٹس ناٹ اسفا's responsibility. آئی ایم ناٹ بلیمنگ her. میں نے کہا یو ہیو ٹو بی بلیمڈ اینڈ آئی ہیو ٹو بی بلیمڈ. سو یہ آپ سمجھ لیجئے, یاد رکھیں کہ میری تربیت میں پرابلم ہے, یہ تو ابھی آئی ہے تمہاری زندگی میں بھائی, میں اس کو کیوں بلیم کروں کہ بیوی نے پٹی پڑھا دی, بیوی نے کر دیا, بیوی کی جیسے بدتمیزی کرا. میں نے کہا نو, یہ اگر اپنی ماں سے کرے گی بدتمیزی وہ اس کی رسپانسبلٹی ہوگی. تم اپنی ماں سے کرو گے یا گھر والوں سے کرو گے وہ تمہاری رسپانسبلٹی ہوگی. سمپل. اینڈ جسٹ دس, اینڈ ہی کیپٹ کوائٹ, اینڈ آئی ایم گوئنگ ٹو ڈو دیٹ. I will never blame that girl. I will always blame my son. بھائی میں نے 27 سال کا کیا نا بڑا کر کے, میرے گھر میں بڑا ہوا ہے, میری ذمہ داری ہے, اس کی تھوڑی ذمہ داری ہے وہ کل آئی ہے بیچاری. صحیح. ہم لوگ بہت سے ٹیلی ویژن کے اوپر جو پلیز دیکھتے ہیں, جو سٹوریز ہوتی ہیں,
لگتا تو یہ ہے کہ یہ کیا عجیب عجیب باتیں ہو رہی ہیں، لیکن جیسے آپ نے بتایا کہ جو رشتے ہیں ان کا احترام، ان کی عزت، لیکن اس کے باوجود بھی بچوں کو انفلوئنس کر رہے ہیں ہماری میڈیا، ٹھیک ہے، اور آپ دونوں کا تعلق میڈیا سے آپ کو بہت زیادہ ہے، اور آپ جو ہیں وہ ان Behind چیزوں the کو scene. آپ نے کہا نا میں ایک کو غور سے دیکھتی ہوں اور پھر ہاں بتاتی ہوں. بہت زیادہ. تو میڈیا کا انفلوئنس آپ کے بچوں میں، کیونکہ آپ کا تو گھرانہ ہی میڈیا کھیل رہا ہے، تو آپ کے خیال میں جو پازیٹیوٹی ہے یا نیگیٹیوٹی ہے وہ کتنا زیادہ اثر کر رہی ہے بچوں کے اوپر، ان کے بولنے چالنے پہ، ان کے رویوں پہ، بیہیویئر پہ؟ کیا آپ کو وہ کبھی کرٹیسائز کرتے ہیں؟ ایز فار ایز آر کڈز آر کنسرن، ہمارا گھر کا ہے، میں تو اپنا ڈرامہ بھی نہیں دیکھتا ٹو بی ویری آنیسٹ. میں کہتا ہوں یہ کیا اپنی مزدوری کر کے وہ دوبارہ دیکھنا. ایک ہوتا آدمی کہتا ہے انف، ہم دوسری چیز دیکھتے ہیں. تہمینہ ریگولر دیکھتی ہے، اور کمیل اور تہمینہ ڈسکس کرتے ہیں. عمار بھی کوئی اردو ڈرامے نہیں دیکھتا. لیکن جس سے کہتے ہیں نا کہ ایٹ لارج بائی فار میڈیا ڈز پلے اے ویری ویری میجر رول، بیکاز آپ کے بیڈ روم میں ایک چیز آئی ہوئی ہے، وہ آپ کو بتا رہی ہے، اور آپ کے ہر غلط ایکشن کو بھی وہ جسٹیفائی کر رہی ہے. تو ہم جیسے میں نے کہا نا، انسان میں یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ ہیرو ورشپ میں کہتا ہے، کنیکٹ کرتا ہے کہ ہاں دیکھو میرے ساتھ بھی یہی ہوا تھا، ہاں یہی ہوا تھا، چاہے نہ بھی ہوا ہو، چاہے 1% ہوا ہو، وہ اس کو 100% بنا دیتا ہے. سو میڈیا ہیز ٹو بی ریسپانسبل. Incidentally, over the years, ever since the private channels have come up or channels from India have sprung up, وہ جو ایک ہمارا روایتی ادب اور ہمارا روایتی وہ کم ہوا تھا، لیکن شکر ہے کہ وہ آہستہ آہستہ دوبارہ آ رہا ہے، سینسیبل چیزیں ہو رہی ہیں. But then again, it is just a play. لیکن ایک خاص کیٹیگری ہے، میجورٹی، جو کلاس پلتی ہی اس کے اوپر ہے، ان پہ بہت برا افیکٹ آتا ہے اور وہ اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں. اگین کمنگ بیک ٹو مائی فیملی، آئی ایم ریسپانسبل فار مائی فیملی اونلی. ہمارے یہاں اس کو اتنا اثر لیا نہیں جاتا. آن دا سیٹس پیپل لائک میں ہو گیا، ہنا دل پذیر بھی ہو گئی، ہنا بیات بھی ہو گئی، ہم ایسی کوئی چیز دیکھتے ہیں، ہم کہتے نہیں یار جس طریقے کا یہ شخص دکھایا یہ ایسے بولے گا نہیں، یہ زبان استعمال نہیں کرے گا. ہم سیلف سینسرشپ پہ جاتے ہیں، ہم روکتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں یہ بات ڈزنٹ میک سینس. اور بڑی مہربانی ڈائریکٹرز کی کہ وہ مان لیتے ہیں بات ہماری. کچھ ڈائریکٹرز بہت اچھے ہوتے ہیں جو پہلے ہی سے اپنے کام میں پکے ہوتے ہیں. تو جو سینئر ایکٹرز ہیں یا جو تھوڑے سینسیٹیو ہوتے ہیں وہ ہم خود سیلف سینسرشپ بھی کر لیتے ہیں. بیسکلی جس شخص نے ایک سرٹن اسٹراٹا آف سوسائٹی نہیں دیکھا ہوتا وہ اس بارے میں لکھ نہیں سکتا. یعنی ایک ہمیں بہت جیسے انیشیل سٹیجز میں ڈرامے کی جب ٹیلی ویژن پہ شروع ہوا، وہ سب ریڈیو آرٹسٹ آئے تھے نا، ٹرین تھے، وائس ٹرین تھے. لکھنے والے بھی ریڈیو ڈرامہ لکھنے والے تھے، تو وہ لکھتے زیادہ تھے. بیل بجی، ارے دیکھو گھنٹی بجی ہے، کوئی آیا ہے، تو یہ تو ریڈیو کا ہے نا، وہ تو نظر آ رہا ہے، سنائی بھی دے رہا ہے. تو پھر وہ ان کی ٹریننگ کی گئی. تو ہمارے یہاں اب چونکہ جب کوئی بھی چیز ماس پروڈیوس ہوتی ہے تو کوالٹی لازمی گرتی ہے. تو بہت سارے چینلز ہو گئے ہیں، بھرے جا رہے ہیں. لوگوں نے بد تہذیبی کو مذاق بنا لیا ہے. وہ جو ایک سلسلہ شروع ہو گیا ہے، اب وہ تھوڑا سا واچ کرنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا. میں ایز اے آڈینس اس سوال کا جواب دوں کہ جو ہمارے یہاں نیگیٹیوٹی ڈراموں میں یا کسی بھی فلم میں کانٹینٹ میں دکھائی جاتی ہے دہشت گردی، سطح پر سمپل سا فارمولا ہے. اگر آپ برائی کا انجام برائی دکھا دیں اور اچھائی کا انجام اچھائی دکھا دیں، کنکلوژن پہ سب کچھ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اگر یہ عورت سازشیں کر رہی ہے تو اس کو کنکلوڈ کریں کہ اینڈ میں رزلٹ کیا نکل رہا ہے. رزلٹ
برا ہی دکھائیں آپ. لیکن اس میں ہوتا یہ ہے کہ وہ جو برائی کر رہی ہے وہ اس کو اتنا لمبی کھنچ جاتے ہیں, 3 مہینے تک برائی کرتے ہیں. ہاں, now that's a production issue. 3 مہینے میں اس نے برائی کی ہے تو جو دیکھنے والا ہے وہ کہتا ہے یار یہی ٹھیک ہے. نہیں, that's a production issue. 2 مہینے میں چھوڑ دیتا ہے ڈرامہ اور برائی شروع. میں ایک نیریٹو کی بات کر رہی ہوں, آپ پروڈکشن ایشوز کی بات کر رہے ہیں. اگر آپ نیریٹو کو اس طرح بلڈ کریں, اور وہ نیریٹو تو لمیا نے بھی ایسے ہی بلڈ کیا ہے نا, آپ یہ بتائیں برا کرو گے برا ہوگا, اچھا کرو گے اچھا ہوگا. تو آپ اگر انسان کی سٹوری لکھ رہے ہیں اور آپ اس نیریٹو کو اس طرح بلڈ کرتے ہیں کہ بھائی یہ برا انسان تھا اور اس کا انجام اس برائی پر ہوا, تو اٹس اے ویری افیکٹو ٹول آف ٹیچنگ پیپل. بٹ بینگ مس یوز نا, بات یہ ہے کہ وہ اس کو نہیں صحیح استعمال کیا جا رہا. نسلیں آپ درست کر سکتے ہیں, بالکل درست, اگر آپ چاہیں تو, لیکن نہیں آپ کر رہے. لیکن اس کا مطلب یہ بھی ہوا نا کہ جو لوگ ہیں وہ پسند کر رہے ہیں اس کانٹینٹ. آپ جو دیں گے وہ پسند کریں گے نا. بات یہ ریسیپروکل ہے. یہ وہ نہیں ہے کہ آپ اگر اچھا چلائیں 2 دن نہیں دیکھیں گے 4 دن. اب آپ مجھے چھوٹی سی بات بتائیں, ہمارا خطہ سب کانٹیننٹ کا, پاکستان کا, میوزک ڈرامہ سب ہے. ہیر رانجھا میوزک ڈرامہ ہی ہے نا, اور کیا ہے. کسی چینل پہ میوزک چینل نہیں ہے, کوئی چینل بچوں کا پروگرام نہیں چلا رہا. جی پوچھو یہ نہیں ہو رہا, بات نہیں ہو رہی, پیسہ نہیں آ رہا. ارے اتنا امپورٹنٹ فیکٹر ہے. پھر وہ چھوٹا بھیم دیکھے گا, بڑا بھیم دیکھے گا, پھر وہ گنیش جی دیکھے گا, پھر وہ شارک بیبی شارک دیکھے گا. دین یو کانٹ سے کہ یار نہیں ہو رہا کچھ. پالیسیاں بنانے سے کیا ہوتا ہے, کام سے ہوتا ہے. آپ کام تو دکھائیں نا یار. آڈینس کا ٹیسٹ ڈیولپ کیا جاتا ہے. کیونکہ مجھے یاد ہے کہ جب ٹیلی ویژن شروع ہوا تھا تو بچوں کا بچوں والا ٹائم تھا, بالکل خبروں کا ایک وقت تھا, اور ہم ویٹ کرتے تھے, ڈزنی کے ٹائم کا ویٹ کرتے تھے ہم. اب جو سیاستدان بیٹھ کے گال گلوچ کر رہے ہوتے ہیں وہی سب کا مزاج وہ ہو گیا ہے. سڑک پہ چلے کوئی سیدھے منہ آپ سے بات نہیں کرتا, وہ چڑچڑا ہے, ناراض ہے, کیونکہ وہ دیکھا ہے اس سے وہی ہے. تو ٹیچرز جو ہوتے ہیں اسکولوں کے بھی آپ اگر دیکھیں نا طریقہ کار, کہ وہ اساتذہ ہی نہیں رہ گئے جس کے لیے لائک ہمیں تو یہ بھی واقعہ پتہ ہے نا کہ وہ پورے رات جو ہے وہ گلاس پکڑا ہوا جو اسٹوڈنٹ ہے وہ کھڑا رہا کہ میرے استاد کا. سو وہ احترام وہ عزت نہیں رہ گئی کیونکہ وہ کرواتے نہیں ہیں, یا ہماری پیرنٹنگ غلط ہو گئی, کرواتے نہیں ہیں. اب جو ہے تعلیم ایک بزنس بن گیا ہے نا, بجائے اس کے کہ دیکھیں ایک پہلے سٹینڈرڈ ہوتا تھا کہ ڈی جے میں ایڈمیشن لینا ہے تو یہ پرسنٹیج آئے گی, ڈا میڈیکل میں جانا ہے تو یہ پرسنٹیج آئے گی, این ای ڈی میں جانا ہے تو یہ پرسنٹیج چاہیے. اب انہوں نے سیلف فائنینسنگ کر دیا, پرسنٹیج کی ایسی کی تیسی, اتنا مال لاؤ ایڈمیشن لے لو. تو ایوری تھنگ از فار سیل ناؤ. اساتذہ میں جو آج تہمینہ کو پتہ, میری ایک میٹرک کی اسکول کی ٹیچر آج بھی زندہ ہیں, مسز شمی شکیل. آئی لو ہر, سلام میڈم, آئی وش آپ دیکھیں. ابھی بھی وہ مجھے کنیکٹڈ ہیں مجھ سے, مجھے بھیجتی ہیں اقوال بھیجتی ہیں, ٹریننگ, وہ ٹیچر ہی ہیں. آج بھی ہم دیکھتے ہیں, ہم کو دیکھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. اب یہ ہو گیا ہے کہ مثال کے طور پہ اب ٹیچر میں اپنے اسکول کے بچے یہاں پڑھتے تھے, ایک وہ ہوٹر والی گاڑی آئی, پیچھے پولیس والے بیٹھے ہیں, بچے آئس کریم کھاتے ہوئے اترے, کو چل رہا ہے, میں نے اور میری بھی گاڑی میں نے پیچھے لگا دی. تو وہ ٹیچر جو مسٹرس تھی وہاں کی, انہوں نے کہا سر پلیز آپ آگے لے جائیں گاڑی. میں نے کہا تو یہ بھی تو کھڑا ہے. نہیں تو ان کو تو میں نہیں روک سکتی. کیوں نہیں روک سکتی آپ اپنی پوزیشن کو انڈرسٹینڈ تو کریں. میرا کہنے کا مقصد ہے کہ بدتمیزی بالکل نہ کریں. آپ کہیں کہ پلیز آئی بیگ یو, آپ کین یو پلیز موو دا کار. تمیز سے کہیں, روز کہیں, 6 دفعہ کہیں, سال میں 365 دفعہ کہیں, 366ویں دفعہ مان جائے گا, شرم آ جائے گی. ہم نے کہنا بھی چھوڑ دیا ہے. اساتذہ, میں اپنا آپ کو بتاؤں, میں نے 75 میں میٹرک کیا تھا. اس زمانے میں ٹیوشن جانا سب سے بڑا عیب تھا. جو بچہ ٹیوشن جاتا تھا, ہم نے ٹیکنیکل ڈرائنگ کی تھی تو کچھ بچے ٹیکنیکل ڈرائنگ میں کمزور تھے, وہ جاتے تھے, کسی کو پتہ چل گیا اس کو نعرے مار دو, اوے ٹیوشن جاتا تو بیچارہ منہ چھپا کے جاتا تھا. یعنی پورے اسکول میں ایک بچہ. اب ہے کہ جو ٹیوشن نہیں جاتا تو وہ غریب ہے, افورڈ نہیں کر سکتا, وہ تو ہی از ناٹ ان. اور ٹیوشن نہیں جا رہا, کون سے سر, اسکول کی فیس دیں ماں باپ,
ٹیوشن کی فیس دے ماں باپ, او لیول اے لیول کی, فیڈز بن گئے ہیں. ہمیں اپنی اوقات میں رہنا چاہیے نا. ضروری تو نہیں ہے کہ اب ایک کسی کو بھونکتا دیکھ کے ہم بھی بھونکنا شروع کر دیں. نہیں, ہماری بڑی ایشوز ہو گئے ہیں, اور یہ تربیت کا فقدان ہے. کوئی معافی چاہتا ہوں, تعلیم بھی ایسی کو اعلیٰ نہیں ہو رہی. آج بھی زیادہ تر ڈاکٹر میٹرک کرنے والے کر رہے ہیں, میڈیکل میں جا رہے ہیں. آج بھی NID میں میٹرک کرنے والے جا رہے ہیں. سو تعلیم کے لیے آپ کو, اب آپ نے ایک فیشن اگر بنا لیا ہے تو ٹھیک ہے, پھر آپ خوش ہیں اس میں. کیونکہ ہمیں, میں چھوٹی سی مثال دوں آپ کو, دینی بھی چاہیے, مجھے تو کوئی خیر اعتراض نہیں ہے, اگر برا لگے تو کاٹ دیجیے گا. جب عمار بڑا ہو رہا تھا, اور رائٹلی سو, ہر ماں باپ کا ایک ایم ہوتا ہے. تہمینہ کو شوق تھا کہ میں, تہمینہ سے زیادہ جو مسز کیا نام تھا نیشنل مونٹیسری والا, مسز حسین, انہوں نے کہا کہ نہیں اس کو آپ گرامر میں ڈالیے گا, ہی از اے بریلینٹ اسٹوڈنٹ. تو اس نے کہا, میں نے کہا یار چھوڑو, صبح 6 بجے لگے لائن میں اور کھڑے ہوئے. تو میں نے جب بات کرے تو ہمارے ایک دوست ہیں بڑے اچھے, اللہ ان کو صحت دے, جاوید ابراہیم خان, ہی از دا سن آف دا فاؤنڈنگ پریزیڈنٹ آف آزاد کشمیر, سردار ابراہیم. تو وہ انہوں نے تہمینہ سے کہا, تہمینہ مجھے 10 لوگوں کے نام بتاؤ جو تمہارے فیوریٹ ہیں. اس نے بتایا یہ. انہوں نے کہا جو تمہارے اس میں سے 10 میں سے گرامر کے کتنے ہیں؟ کوئی بھی نہیں تھا. انہوں نے کہا اچھا وہ بتاؤ جو تمہیں برے لگتے ہیں. انہوں نے کہا کتنے اس میں گرامر کے؟ انہوں نے 7 گرامر کے تھے. تو انہوں نے کہا ایلس بائی کے, دس از اے جوک, یہ مذاق تھا. لیکن یہ کہ آپ بالکل گرامر اچھا اسکول ہے, لیکن زندگی وہیں ختم نہیں ہو جاتی. ٹھیک ہے نا. اسکول, پیلے اسکول والے, ہم ایک نارمل جمشید روڈ پہ گرین ووڈ سیکنڈری اسکول میں پڑھے, مسز کزل باش اس کی پرنسپل تھیں, یہ لٹل فوکس کی پڑھی ہوئی ہے. اینڈ آئی تھنک وی ہیو ڈن پریٹی گڈ ان لائف. کوئی ایسا بھی نہیں کہ ہمیں محتاجی بھی نہیں ہے. ایکچولی آج کل جو اساتذہ کو سلیکٹ کرنے کا کرائٹیریا ہے نا, سب سے پہلے تو ہمیں اس پہ بات کرنی چاہیے کہ جب ایک لڑکی یا ایک لڑکا یا جو بھی گریجویٹ کر کے باہر نکلتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یار میں نے پڑھائی کمپلیٹ کر لی, آئی وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ. اچھا کیا کروں؟ ابا کہہ رہے ہیں کہ دفتر میں جاب نہیں کرنی آدمیوں کے ساتھ, بس تم ٹیچنگ کر لو. ناؤ دس از دا کرائٹیریا. ویدر ٹیچنگ کا آپ میں ایپٹیٹیوڈ ہے یا نہیں, آپ پڑھا سکتے ہیں یا نہیں, آپ کا رائٹ مزاج ہے کہ نہیں, آپ بچے کے سائیکی کو سمجھ. کانسیپٹ یہ ہے کہ جی مردوں کے ساتھ کام نہیں کرنا تو ٹیچنگ کر لو. اچھا اب ٹیچنگ کر لو. جب وہ ٹیچنگ کرنے جاتی ہیں تو یار وہاں تو اس قوم کا مستقبل ہے نا, جو ان کے ہاتھ میں دے دیا جاتا ہے, جن کو ابا کہتے ہیں کہ آدمیوں کے ساتھ کام نہیں کرنا اس لیے ٹیچنگ کر لو. یا وہ مائیں کہ جن کے بچے صبح اسکول جاتے ہیں, آئی وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ وین مائی کڈ از ایٹ اسکول, آئی وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ وین آئی کیا کروں, لیٹس جوائن اے اسکول. ہم اس کو ایک پروفیشن سمجھتے ہی نہیں ہیں انفارچونیٹلی. ہم بالکل, اور صرف یہ جو اس کے لیے آپٹ آؤٹ کر رہا ہے اس کی میں کہنی, I've seen school principals saying, oh, what are you doing when your child is at school? Come and teach. How can you offer somebody without knowing کہ اس میں ایپٹیٹیوڈ ہے پڑھانے کا, اس میں ایپٹیٹیوڈ ہے بچے کو سمجھنے کا, تو آپ نے یہ سب سے پہلا آپ کا کرائٹیریا ہے بھرتی کرنے کا اساتذہ کو. ارے بھائی, جو اسکول آپ کی قومی زبان کو کمتر سمجھے, اردو جیسی حسین زبان کو وہ اہمیت نہ دے جس کے وہ قابل ہے زبان, تو میری نظر میں وہ اسکول اچھا نہیں ہے. اس کے اوپر تو خیر مسرت آپ کو پورا ایک ویلاگ زبان کے اوپر الگ سے کرنا میں چاہیے. سمجھتا ہوں کہ آپ انگریزی, میں نے ایسے ماں باپ کو دیکھا ہے کہ جس طریقے سے میں اپنے کتے سے بات کرتا تھا وہ ویسے بات کرتے تھے بچوں سے, کرتے ہیں. کم, سٹ, نو, ہیئر, ڈونٹ, ہیلو, سے. ارے کیا ہو گیا, کیا مینٹلی ریٹارٹیڈ ہے وہ؟ ہم پاگل ہو گئے. میں چلڈرن لٹریچر فیسٹیول میں ان کی جو امبیسڈر ہوں, اور دنیا کی ریسرچ یہ کہتی ہے کہ جس نے اپنی مادری زبان نہیں سیکھی وہ باقی اور زبانیں نہیں سیکھ سکتا. ہمارا تو یعنی اسے کہتے ہیں کہ کامیابی کا انحصار اس پہ ہے کہ انگریزی کتنی اچھی بولتا ہے. تو کبھی دیکھیں نا آپ, وہ جو انگریزی پڑھا رہی ہوتی ہیں اب مائیں بیچاری,
کم ہیئر سٹ نو ایٹ بھائی کیا وہ اندھا ہے, ریٹارٹیڈ ہے, بہرا ہے, کیا ہے؟ اپنی زبان میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب اس کو ٹھوکر لگے گی تو ہائے اللہ امی جی, وہ اردو میں ہی بولے گی. وہ ہوتا نا ایک بڑا پرانا لطیفہ تھا کہ ایک وہ کسی نے پولیس نے رات کو روکا تو وہ کیا, ہیلو ایکسکیوز می آئی ڈونٹ نو تھنگ یو نو آئی ایم ہیئر اینڈ آئی واز گوئنگ اینڈ وہ کہتا کی کہہ رہا ہے, کہتا پتہ نہیں, کہتا چڑھ کٹ کے مار, وہ ٹھا مار, کہتا ہائے اللہ جی مار گیا, کہتا ہوں آیا نا اب بات ہے. تو آدمی اپنے اوقات میں رہے. ہم اصل میں ہم اپنی اوقات بھولتے جا رہے ہیں اور ہماری اوقات بہت اچھی ہے. ہم کیوں دشمن سمجھ رہے ہیں اردو کو؟ ہم نے یہ کیوں, دیکھیے ہم نے اردو میڈیم میں گالی بنا دیا ہے. حقیقت ہے ہم جب بڑے ہو رہے تھے اردو میڈیم اسکول, پیلا اسکول, ارے پیلے اسکول میں علامہ اقبال پڑھے, قائد اعظم وہاں ہی پڑھے, بڑے بڑے پروفیسر عبدالسلام پیلے اسکول میں پڑھے. اردو کو سمجھا کیا ہے آپ نے؟ جاہل ہو. اگر تمہیں اردو نہیں آتی تو تم جاہل ہو, اصل جاہل. انگریزی نہیں آنا تو کوئی بات نہیں, نہ میری ماں انگریز تھی نہ میرا باپ انگریز تھا. اردو نہیں آتی, تمہیں اپنی قومی زبان نہیں آتی. مطلب کرکٹرز کا آپ انگریزی کا مذاق اڑاتے ہیں بھائی, اس بھائی کا کہ کام, باہر والے کا کبھی اڑایا؟ اس کا کام بالنگ کرنا اور بیٹنگ کرنا ہے, فیلڈنگ کرنا ہے. اس کا کام, وہ لینگویج کا ٹیچر نہیں ہے. کوئی فرق نہیں پڑتا انگریزی نہیں آتی یا ٹوٹی پھوٹی انگریزی بول رہا ہے یا غلط پروناؤنسیشن کر رہا ہے. ٹوٹی پھوٹی اردو بولے تو پرابلم ہے اگر پاکستانی ہے تو. جو ہمارے گھر ہمارے معاشرے میں ہوا یہی ہے, جو گھروں میں بھی ہو رہا ہوگا. ظاہر سی بات ہے معاشرہ گھروں سے بنتا ہے کہ جو میرٹ ختم کی جاتی ہے نا, آپ اس میں یہ ہوتا ہے. ہم جب انڈس ٹی وی تھا بچوں کا پروگرام کر رہے تھے, بڑے کامیابی سے کر رہے تھے اور بڑا صحیح چل رہا تھا. اس پہ جو ہمارے ایک اسپانسر تھے وہ اتفاق سے پاکستانی بھائی بھی آ گئے, باقی تو تھے اچھی ملٹا نیشنل کمپنی سے. تو انہوں نے دیکھا پروگرام واز آلریڈی سکسیزفل, کہہ رہا بس بھیا ہمارے میں ایک ہاٹ سی لڑکی ڈال دیجیے. تو میں نے اور غضنفر نے ان کی شکل دیکھی اور غضنفر نے کہا اٹھ جاؤ, اور غضنفر نے لات مار کے ان کو باہر نکال دیا. اب کیوں انہوں نے یہ کہا کہ ان کا کرائیٹیریا, ان کا ذہن یہیں تک ہے کہ اگر آپ کو چپس بیچ رہے تو ہاٹ سی لڑکی بیچے گی, ہیلو یو یس نو اوکے تو بک جائے گا. بس اس کے بعد ایکسنٹ رہ جاتا ہے, گرامر انگریزی ختم ہو جاتی ہے نا. ایکچولی یو نو, ایکچولی اینڈ یو نو, آئی سی, ایکچولی یو نو ایکچولی, کیا یو نو ایکچولی بھائی. ایک مقابلہ آپ اپنے پروگرام میں کرائیں اور کہیں کہ یہاں بیٹھ کے 15 منٹ سب اردو میں بات کریں گے, ایک بھی انگریزی کا لفظ آئے گا تو ایک پیچھے سے لڑکا کھڑا کر دیں, سر پہ ٹشن مارے کسی کو. دیکھیے کیسے کیسے پکڑے جاتے ہیں لوگ. یو نو ایکچولی. Oh, this is amazing. آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز رہ گئی ہو جو کہ بتانا بہت ضروری ہے, چاہے والدین کو ان کی تربیت اور بچوں کی پرورش کے لحاظ سے, یا اساتذہ کو, یا مے بی ٹو آر معاشرہ ایٹ لارج؟ پیرنٹنگ خیر اتنا ایک واسٹ میرا خیال سے موضوع ہے. خالد نے اردو کے لیے ٹوک دیا تو اب میں میرا بھی سوال غلط ہو گیا. اتنا وسیع موضوع ہے کہ میرا خیال سے جتنا کہا جائے اس پہ کم ہے. بٹ 2-4 میں سمجھتی ہوں کہ نقطے ہیں جس پہ آپ اگر غور کریں یا اس کا خیال رکھیں. ایک نمبر 1 کہ آلویز بلیو ان یور چائلڈ, ہمیشہ اس کو یقین کریں, اس کی عزت کریں, اس کو جج نہ کریں, اور جج بھی اگر کرتے ہیں تو بے عزتی نہ کریں, کیونکہ ہر شخص 1-2 سال کے بچے سے لے کے میرا خیال سے 100 سال کا بچہ سب سے پہلے عزت ڈیمانڈ کرتا ہے. دوسری بات یہ کہ کمیونیکیشن, میں آپ سے بار بار کہوں گی کہ گفتگو کو جاری رکھیں, کمیونیکیشن کے چینلز اوپن رکھیں, ماں باپ اور بچوں کے درمیان وقت گزاریں, ساتھ وقت گزاریں. اور ساتھ وقت گزارنے کا ایک ہمارا جو کانسیپٹ ہے نا کہ یار لیٹس ہیو اے گڈ فیملی ٹائم, تو باہر چلے گئے, فلم دیکھ لی, پارک میں لے گئے, کھانا کھلا دیا. اب وہ ماں باپ کہتے ہیں کیسے وقت گزاریں, بچوں کے ساتھ وقت گزارنا بڑا مہنگا ہو گیا تہمینہ. کیسے مہنگا ہو گیا؟ مطلب آپ بچے کے ساتھ اپنے ڈرائنگ روم میں بھی وقت گزار سکتے ہیں, آپ اس سے گفتگو کر سکتے ہیں, آپ ٹی وی پہ کچھ دیکھ سکتے ہیں, پھر اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں, آپ اس کی سنیں وہ کیا کہتا ہے. تو ہم جو یہ کہتے ہیں نا
spending quality time together, family, so that requires a lot of money, so I have to earn that money. No, that doesn't require money. آپ ٹائم جو ہے وہ گزاریں جس میں پیسہ ریکوائرڈ نہ ہو، کیونکہ پیسہ ہر وقت ہر شخص کے پاس نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک. وقت گزارنے کے لیے پیسے کی ضرورت نہیں ہے. خود سے شرمسار نہ ہوں، جو ہیں وہ ہیں، فخر کریں اس پہ. بہت اچھے ہیں، کروڑوں سے اچھے ہیں. بے شک. ساحل لدھیانوی کے اشعار ہیں کچھ، اس پہ ختم کروں گا کہ خود سے نہ شرمسار ہو، خود پہ تو اعتبار کر، صبح ضرور آئے گی، صبح کا انتظار کر. تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ. تھینک یو فار ہیونگ اس. تیرے ہاتھ گری دیاں ٹھوٹیاں میرا پیر سچا تے میں جھوٹیاں شانہ والیا پیرا پیرا ہو پیرا میرے ہاتھ کٹورائے مانگاں دا میرا پیر ولی نا راواں دا لالا والیا پیرا پیرا ہو پیرا. بہت سے ایسے کیسز دیکھنے میں آتے ہیں جہاں پہ فیملی بانڈنگ کے نہ ہونے کی وجہ سے بچے نہ صرف اپنے گھر والوں سے دور ہو جاتے ہیں بلکہ دنیا سے بھی ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے اندر مینٹل اور فزیکل ایلمنٹس جو ہیں وہ جنم لیتے ہیں. سو آج کے ڈسکشن سے یہ پتہ چلا کہ فیملی بانڈنگ ایک بہت مثبت کردار ادا کرتی ہے ہمارے بچوں کی پرورش اور ان کی تربیت اور نشو و نما میں، کیونکہ وہ ٹرسٹ، وہ بلیف، وہ یقین جو ہے وہ مضبوط سے مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے.